السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد۔ میرا بچپنا، میری شوخیاں، وہ شرارتیں، وہی قہقہے، وہی قافلے جو بچھڑ گئے، انہی قافلوں کی تلاش ہے۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ بلبل نے، کچھ گل نے، اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ بلبل نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ سامعین باتمکین، آج 15 اگست 2024 کی شکل میں ہمیں اپنے ملک بھارت کا 78واں یوم آزادی نصیب ہوا ہے۔ آج میں اپنے ملک کی آزادی پر بے حد اطمینان اور خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ آج کے اس قومی یادگار کے دن میں، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 78واں جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں، تو دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی روداد سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف اور اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جبکہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی پر شوٹ وارنٹ جاری ہوا، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 ہجری میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا، انہیں کیا معلوم تھا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا، انہیں حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ ملت اسلامیہ کے غیور شہزادوں، اس ملک کو آزاد ہوئے 78 سال ہو گئے، لیکن اس 78 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و استبداد کے کون کون سے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی درد بھری داستان ہے۔ لیکن افسوس، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان مال محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت و آبرو پر طعنے مارے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہماری خانقاہ و مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، شاعر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، خدائے قانون اور قرآن دستور اور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں ہیں، ایسی آزادی پر تو ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں۔ ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں تو قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں اپنے جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی سلامتی و تحفظ چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی امن و سلامتی چاہیے۔ حضرات سامعین کرام، یہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا ہے، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا یہ صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پرستی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ ہم بدلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، اس دیش کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارے حقوق ثابت ہیں،
ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے لڑا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے خون کی ندیاں بہائی ہیں اور ہم ہی نے آباد کیا ہے۔ جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن گڑی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ دانشوران قوم آج ہر طرح سے ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنگ آزادی کی تاریخ سے ہم مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، اور پھر ستم بالے ستم یہ کہ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا۔ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، آسمان کے چمکتے تاروں سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے۔ یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہیں۔ ذرا بتاؤ نا، ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ جامع مسجد جیسی پرشگو عمارت کس نے دی؟ لال قلعے کی عظمت کس نے دی؟ تاج محل کی رونقیں کس نے عطا کی ہے؟ سوبار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے سوئے پر، ہم کو یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ معزز سامعین کرام، اب میں آخر میں یہ واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس ہندوستان کی آزادی کو 78 سال ہو گئے۔ آپ ذرا سنجیدگی سے اس 78 سالہ دور حکومت کا جائزہ لیجئے۔ معیشت و تجارت، سیاست و ملازمت اور دیگر شعبۂ زندگی کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیے کہ ارباب حکومت نے مسلمانوں کو اس میں کیا حصہ دیا ہے۔ ہر میدان عمل کو دیکھیے کہ اس آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل میں جمہوریت کا کتنا مذاق اڑایا گیا ہے اور مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے۔ معیشت ہو یا تجارت، سیاست ہو یا ملازمت، ہر موڑ پر مسلمانوں کو مفلوج اور مجبور بنا دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ہر اعتبار سے جمہوریت کا حق دیں، مسلمانوں کو ہر طرح کا حقوق دیا جائے اور ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے۔ تجھے مبارک ہو حکمرانی مخالفت ہم نہ کریں گے، تجھے مبارک ہو حکمرانی مخالفت ہم نہ کریں گے۔ اگر شریعت پر ہاتھ ڈالا تو نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔